الازہری اسٹوڈیو پروڈکشن۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام، بڑا مدلل کلام، بڑا محقق کلام، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ اس مجلس کی برکت ہے کہ بڑے مختصر وقت میں حضرت نے بہت کچھ کہا۔ یہ علماء اہل سنت کے وجود مسعود کی برکت ہے، اور بڑی اچھی اچھی باتیں بہت ہی نازک گوشوں پر تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں۔ ہمارے درمیان میرا روڈ کی سرزمین سے ہی تشریف لانے والے ایک نہایت ہی نامور محقق حضرت مولانا ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد قاضی شہر ممبئی بلکہ قاضی صوبہ مہاراشٹر حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے۔ وہ کچھ دیر کے بعد ہی ہمارے درمیان تشریف آوری ان کی ہونے والی ہے۔ حضرت نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ حضرت سید شاکر صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی نے، میں حضرت کی گفتگو سے 100% متفق ہوں۔ ایک سوال یہاں پر رافضیوں کا اور بھی آ رہا ہے جو حضرت کی گفتگو میں مجھے یاد آیا، اس لیے میں اس گوشے پر ایک بات صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت نے ایک بڑی اہم بات یہ بتائی کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ناراضگی تھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کے اظہار سے نہیں تھی، ان کے فتوے پر نہیں تھی، ان کے موقف پر نہیں تھی، بلکہ بات کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ اور حضرت نے بتایا کہ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خواہش تھی کہ ٹھیک ہے باغ فدق کا وراثتاً ملکیت ہمیں نہیں ملتی، مگر ہمارے شوہر کو اس کا نگراں بنا دیا جائے کہ وہ اس کی نگرانی کریں، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہاں پر رافضیوں کی طرف سے ایک گمراہ کن سوال یہ آتا ہے کہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت کا اور ان کی محبوبیت کی خوبصورت تصویر کھینچنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر محب اہل بیت ہوتے تو اس مطالبے کو ضرور تسلیم کر لیتے۔ یہ ایک نہایت ہی خطرناک اور نہایت ہی زہر میں بجھا ہوا ایک جام ہے جو رافضیت زدہ لوگوں کو پلایا جا رہا ہے، اور بہت ہی شاندار وضاحت حضرت نے کی۔ واقعی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ صدیق اکبر اپنے موقف میں حق بجانب ہیں، پھر ناراضگی کی وجہ نہیں ہو سکتی۔ تو ناراضگی کی وجہ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے جو حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بتائی کہ وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ حضرت علی کو نگراں بنایا جائے، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ یہاں پر رافضی یہ سوال کرتے ہیں کہ جب فاطمہ زہرا نے مطالبہ کر ہی لیا تھا یا اپنی خواہش کا اظہار کر ہی دیا تھا تو پھر صدیق اکبر نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ اس سے وہ یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے باغی تھے۔ تو تھوڑی سی توجہ اس طرف کہ آخر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ زہرا کی اس خواہش پر عمل کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں اور اسے سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے۔ بلا شبہ حضرت سیدہ فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارہ ہیں، آپ کی محبوب ترین بیٹی ہیں، آپ کی عظمت اور آپ کے فضائل و مناقب اہل سنت میں مسلم ہیں، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کی اس خواہش کو نہ ماننا بھی وجہ شرعی کی بنیاد پر، اس کی بھی وجہ شرعی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر تمام معاملات میں افضل الصحابہ ہیں، اسی طرح احیاء دین اور اقامت سنیت میں بھی وہ افضل الصحابہ، یہ وصف بھی صدیق اکبر کو تمام صحابہ میں ممتاز کرتا ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ جیش اسامہ کو روک لیا جائے، واپس بلا لیا جائے، حضور کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ کے حالات اور اطراف کے حالات خراب ہو رہے تھے، مرتدین کا فتنہ اٹھ رہا تھا، مانعین زکوٰۃ الگ مورچہ سنبھالے ہوئے تھے، منافقین نے اپنا کھیل شروع کر دیا تھا، اور صحابہ کرام وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس وقت یہ ایسے حالات تھے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مدبر اور اتنا زیادہ جری اور بہادر انسان حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ تعال فی الناس وارفق بہم، کہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی نرمی کریں اور اتنے سختی کے ساتھ یہ حکم صادر نہ کریں۔ اور وہ بھی یہ عریضہ پیش کر رہے تھے کہ یہ فوج کو روانہ کر دینا یہ مصلحت کے خلاف ہوگا۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اکثریت اس طرف تھی کہ اس فوج کو واپس بلا لیا جائے، درخواستیں دی جا رہی تھی۔ اس وقت مزاج صدیقی کو ان کے الفاظ میں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ صحابہ کرام کے سامنے یہ فرمایا کہ لو جرت الکلاب بارجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رددت جیشا وجہہ رسول اللہ، اگر مدینے کے کتے نبی کی ازواج کے پیر نوچیں اور انہیں گھسیٹیں تب بھی ان کی مدد کے لیے میں اس فوج کو واپس نہیں بلاؤں گا جسے رسول اللہ نے بھیجا۔ احیاء دین اور اقامت سنت کا جو اعلیٰ نمونہ صدیق اکبر نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ میں کسی بھی حال میں مرضی مصطفیٰ کے خلاف نہیں کر سکتا، حضور کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ حضرت فاطمہ کی اس خواہش کو حضرت صدیق اکبر تسلیم کر لیتے، مگر تسلیم نہ کرنے کا جواب بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ کہا کہ جو رسول پاک کرتے تھے میں وہی کروں گا، کیونکہ میں رسول پاک کا ولی اور ان کا خلیفہ ہوں۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے کسی اور کو نگراں نہیں بنایا، خود میرے آقا ان تمام معاملات کو دیکھتے تھے اور اس کے اخراجات مستحقین پر پیش کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں ان کا ولی ہوں اور میں بھی وہی کروں گا جو پیارے مصطفیٰ کرتے تھے۔ اس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا۔ اور رہ گئی بات ناراضگی پہ، میں آخر میں ایک بات کہہ دوں، یہ گوشہ بھی کہ شیعہ اس وقت فی الوقت یہ کہتے ہیں کہ اتنی ناراض ہوئی، اور یہ شیعوں کا ایک خبیث عالم ہے جس کا نام مہدی ہے، مولوی مہدی، جس نے سواء السبیل نام کی ایک کتاب لکھی، اور اس نے اس فتنے کو کافی اٹھایا کہ حضرت فاطمہ اتنی ناراض تھی صدیق اکبر سے کہ آپ نے وصیت کر دیا کہ ان کو میرے جنازے میں مت آنے دینا، اور اسی لیے مولا علی نے رات میں دفن کیا۔